اور میرا سفر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مختلف مساجد میں، مدارس میں اور مختلف احباب کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے تھا، بیانات کے حوالے سے تھا۔ میرے سفر میں آپ کے اس علاقے کی طرف آنے کا کوئی پلان نہیں تھا۔ وہ تو میں نکلا 1 مارچ سے، میں لاہور سے نکلا ہوں۔ 3 مارچ کو غالباً سکھر میں تھا تو مجھے کراچی سے دوست کا فون آیا کہ آپ آ رہے ہیں، تو یہاں اس علاقے کا تذکرہ کیا، کچھ احباب قبول اسلام کرنا چاہ رہے ہیں اور کراچی سے کچھ حضرات جانا چاہ رہے ہیں، تو اگر آپ کہیں اور آپ چاہیں تو آپ اپنے یہ پروگرام مؤخر کر دیں اور پیر کو ہمارے ساتھ آپ اسی علاقے میں، اس علاقے میں آ جائیں۔ تو قبول اسلام کی بات تھی، اس وجہ سے میں نے اپنے وہ پروگرام جن کے لیے میں نے لاہور سے سفر کیا تھا، میرے بھی مدرسے میں اسباق کا کام ہوتا ہے، سبق پڑھانا، اور پھر آگے امتحانات کا سلسلہ آج سے شروع ہو چکا ہے، لیکن اس علاقے میں اس لیے آیا کہ انتہائی بابرکت مجلس ہے اور نہ جانے کتنے لوگ ان احباب کی وجہ سے نوازے جائیں گے اور اللہ رب العزت کتنوں کے لیے بخشش کے پروانے لکھیں گے۔ اگر ان بخشش کے پروانے ملنے والوں میں مجھ عاجز گناہگار کا نام بھی آ جائے تو یہ سفر، یہ وقت بہت سستا سودا ہوگا۔ حضرت استاد جی مولانا دستار صاحب شروع سے اب تک بار بار ایک بات کا تکرار کر رہے ہیں کہ ہم نے پروگرام مختصر رکھا ہے اور بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ پروگرام اتنے ہی وقت میں ختم ہو جائے، لیکن وقت اوپر ہو گیا ہے۔ دوستو، جتنا وقت لگا ہے اور جتنا مزید لگے گا، اس پر جو ہمیں ملنے والا ہے وہ آنکھیں بند کرنے کے بعد، بلکہ آنکھیں کھلنے کے بعد اس کا پورا اندازہ ہوگا۔ اور میں تو ابھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع عطا کیا ہے اور اس بابرکت مجلس میں حاضری کی توفیق بھی ان کے واسطے سے ملی ہے، اور پھر ایک غیر مسلم کو کلمہ پڑھانے کی توفیق بھی ملی ہے۔ قرآن مقدس نے ہمارے مزاجوں کو دیکھا ہے اور مزاجوں کو دیکھتے ہوئے احکامات کو نازل کیا ہے۔ ہمارے مزاجوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہم جو بھی نعمت ہے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو پہلے سے ہمارے پاس ہے ہم چاہتے ہیں یہ نعمت باقی رہے، ہم چاہتے اس میں خیر، اس میں برکت باقی رہے، لیکن ہمارا رویہ، ہمارا مزاج اس سے متضاد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم نے جتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، اگر تم ان نعمتوں میں خیر کو باقی رکھنا چاہتے ہو، ان نعمتوں میں برکت کو باقی رکھنا چاہتے ہو، اور جو نعمت تمہارے پاس نہیں ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم میرا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں رب وعدہ کرتا ہوں کہ میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا، اور جو نعمت نہیں ہے تمہیں عطا کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو، مال ملا لیکن دوسرے کو زیادہ مل گیا، آپ کی ضرورت پوری تو ہوئی لیکن مشکل سے آپ حاصل شدہ مال پر شکر ادا نہ کر سکیں، صحت جو ملی ہے حاصل شدہ صحت پر شکر ادا نہ کر سکیں، اولاد ملی ہے، اولاد جتنی بھی فرما بردار ہے، فرما برداری میں کم ہے یا بہت کم ہے، آپ اس نعمت کا صحیح شکر ادا نہ کر پائیں، کفران نعمت کریں، اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو جائیں، تو اللہ اعلان کرتے ہیں ان عذابی لشدید، مال تمہارے پاس ہوگا لیکن ضرورت تمہاری پوری نہیں ہوگی۔ چین و سکون جو مال سے، صحت سے، اولاد سے، تعلقات سے اور دیگر نعمتوں سے حاصل مقصود ہوتا ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا، اولاد ہوگی سکون نہیں ملے گا، اور ممکن ہے اس نعمت کو واپس بھی لے لوں، ورنہ خیر، برکت اور اس نعمت کے ذریعے جو دلوں کو اطمینان اور چین ملتا ہے میں وہ نعمت واپس لے لوں گا۔ تو اپنی مزاجوں کو بدلیں، اللہ نے جو نعمت دے دی ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اور جو بھی نعمت ملی ہے ان تمام تر نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ہمارے پاس ایمان کی نعمت ہے اور نسبت مصطفیٰ کی نعمت ہے۔
جس کو یہ نعمت کچھ لگا کے ملی ہے آپ اس سے اس کی قدر پوچھیں. میرا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی شعبے کے ساتھ تعلق ہے، بلکہ میں خود بھی فتنہ مرزائیت کا شکار رہا ہوں. کالج کے زمانے میں بھی مرزائیت کا شکار رہا، ان کی طرف جھکا رہا. مجھ سے پوچھیں اور ان لوگوں سے جو کفر سے اسلام میں آئے ہیں، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اپنوں کی جدائی ہوئی ہے اور پھر ماحول معاشرہ چھوڑنا پڑا ہے. آپ ان سے پوچھیں جو ایمان قبول کرنے والے ہیں، ان سے ایمان کی قیمت پوچھیں گے، اس نعمت کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کتنی یہ نعمت کی چیز ہے. میرے پاس ایک نوجوان رہا، پنجاب کے علاقے ٹوبا ٹیکسنگ کا رہنے والا تھا. نام تھا محمد یونس اور پہلا نام تھا یونس مسیح. میرے عیسائیت سے مسلمان ہوا، اسلام میں آیا. پھر میرے گھر میں اس کا قیام رہا. ہم نے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے 4 ماہ کے لیے جماعت میں بھیجا. پھر واپس آ گیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ اس کی نماز میں بڑی جان ہے، تہجد کا پابند ہے، اشراق، چاش، اوابین کا پابند ہے، 5 نمازیں مسجد میں تکبیر اولا صف اول میں پڑھنے کا عادی ہے، قرآن سیکھنے کا انتہائی ذوق ہے، ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ پہ کب کبھی تاریخ ہوتی ہے، روتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. تو میں نے اس سے ایک دن 2 باتیں پوچھی. ایک بات تو یہ پوچھی کہ تم مسلمان کیوں ہوئے، کیا تمہیں کسی نے دعوت دی، کوئی کتاب پڑھی؟ تو کہنے لگا نہیں مولوی صاحب مجھے کبھی کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی، میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی. میں نے کہا یار تمہارے گاؤں میں کوئی مسلمان نہیں رہتا تھا جس نے تمہیں اسلام کی دعوت دی ہو؟ کہنے لگا مسلمان تو بہت تھے لیکن کبھی پوری زندگی میں کسی ایک مسلمان نے مجھے اسلام کی دعوت دی تھی. کوئی کتاب پڑھی؟ کہنے لگا نہیں. پھر مسلمان کیوں ہوئے؟ میں بات بالکل اختصار سے کر رہا ہوں. جب نہ دعوت دی ہے اور نہ تم نے کوئی کتاب پڑھی تو مسلمان کیوں ہوئے؟ کہنے لگا میں سمجھتا ہوں کہ ایک عمل اللہ کو پسند آ گیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایمان جیسی نعمت عطا کی ہے. میں نے کہا پھر وہ کون سا عمل ہے؟ کہنے لگا میں مزدور آدمی تھا، دن بھر مزدوری کرتا، جب شام گھر جانے لگتا تو آپ اپنی آمدن میں سے، دہاڑی یومیہ میں سے کچھ پیسے ایسی مسجد میں ڈال دیتا تھا جو مسجد تعمیر ہو رہی ہوتی تھی. فوراً میرے ذہن میں حضور کی ایک بات ہے، فرمایا من بنا للہ مسجدہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. بات نبی علیہ السلام کی ہے اور سچے کی بات سچی ہے. جو گھر بنائے گا جنت میں گھر پائے گا. لیکن یہ عیسائی ہے، اس کے پاس جنت میں جانے کے لیے ایمان والا ٹکٹ نہیں ہے. اللہ نے اسے پہلے ایمان والا ٹکٹ دیا ہے اور اب یہ جنت کے راستے پہ ہے. دوسرا سوال میرا یہ تھا، اتنا مضبوط ایمان اس کے پاس بغیر کچھ لگائے حاصل نہیں ہوا ہوگا. میں نے کہا یار تم نے اسلام قبول کیا، قبول اسلام کے بعد تم پر کوئی مسائل آئے؟ کہنے لگا مولوی صاحب مسائل بہت سے آئے، میں نے خود اس کے بازو دیکھے، کلہاڑیوں کے ساتھ کاٹنے کی کوشش کی گئی ہے. ماں نے باپ نے تشدد کروایا، اپنے چچا ماموں نے تشدد کیا اور اسلام پہ طرح طرح کے اعتراضات کہ بھئی تم نے مسلمانوں میں دیکھا کیا ہے؟ اگر مسلمان ہم جھوٹ بولتے تو وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ہم دھوکہ کر رہے تو وہ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، اگر ہم بدکاری کرتے تو وہ بھی کرتے ہیں، اگر ہم اتوار عبادت گاہ میں جا رہے ہیں تو یہ بھی جمعہ آ رہے ہیں. لیکن میرے دل میں کہتے ان سوالات کے جوابات میں میرے دل میں ایک ہی بات تھی کہ میں نے کسی مسلمان کو دیکھ اسلام قبول نہیں کیا. بانی مذہب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا ہے، ان کا مذہب، ان کے عقائد، ان کی تعلیمات، ان کے اخلاق کو دیکھا ہے، تو ان کی وجہ سے آیا ہوں، میں تو کسی مسلمان کی وجہ سے نہیں آیا. تو بہرحال یہ مسائل تھے اور اس نے اپنی سٹوری سنائی ہے، طرح طرح کے مسائل آئے. میرے دل نے کہا یہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد اس پر مسائل آئے ہیں، ان مسائل میں ڈٹ جانے نے اس کے ایمان کو اتنا پختہ کر دیا ہے. اور کتنا پختہ، میں نے ایک جگہ بات کی کہ اس آدمی کو، نو مسلم کو، شیطان رات سونے لگتا تو خواب آ کے تنگ کرتا. مجھے خود کہا، میں ممبر پہ مسجد میں بیٹھا ہوں، محمد یونس کہنے لگا کہ مولوی جی بڑے بڑے مسائل آئے لیکن سب سے بڑی مصیبت ایک مجھ پہ ہی آئی. جب میں جماعت میں گیا تو روزانہ رات جب لیٹتا تھا میرے کان کے قریب آ کے کوئی مجھے کہتا تھا یونس کہاں گئے ہو؟ ماں باپ کے دین کو چھوڑائے ہو، خاندان کو چھوڑائے ہو، آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑائے ہو، واپس پلٹ جاؤ، عیسائیت قبول کر لو، یسوع کو الہ مان لو. روزانہ میرے کان میں آوازیں آتی تھی. مجھے ایک نوجوان نے کہا مولوی صاحب یہ آوازیں کون دیتا تھا؟ میں نے کہا شیطان مردود، شیطان اسے بھڑکا رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، واپس لے جانا چاہ رہا ہے.
کہنے لگا میں بھی تو مسلمان ہوں، میرے کانوں میں تو کبھی شیطان نے آوازیں نہیں دی، مجھے تو کبھی شیطان نے ایسے وسوسے نہیں دیے۔ میں نے کہا دوست بات سخت ہے لیکن ہے سچی، تجھ سے اور مجھ سے شیطان کو خطرہ کون سا ہے؟ ہم سے شیطان کو کون سا خطرہ ہے؟ ہم کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں، ہم اپنے دین پر کتنا عمل کر پا رہے ہیں؟ یہ وہاں سے آیا، ڈٹا ہے، قربانی دی ہے، ایمان کو پختہ کرنا ہے، اس سے شیطان کو خطرہ ہے۔ پچھلے دنوں آیا لاہور لبرٹی میں، مجھے فون کیا مولوی صاحب میں لاہور ہوں، ملاقات ہو جائے گی؟ میں نے کہا ہاں کہاں ہوں؟ لبرٹی آیا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ وقت طے کیا، لبرٹی چلا گیا، چوک میں ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے الیکس رہ کے بعد پوچھا گھر بار کیسا ہے، نوکری چل رہی ہے؟ اس کے بعد پوچھا یہاں کیا لینے آئے ہو، فیصلہ آباد سے لاہور کیا لینے آئے ہو؟ تو وہ مسلم جو ان پڑھ ہے، رنگ کا کالا ہے، ہوٹ موٹے ہیں، ایک دام سے لنگڑا ہے، مولوی نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، پیر نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، انجینئر نہیں ہے، عام آدمی ہے، لیکن ایمان کو پکا کرنے کے لیے اور ایمان قبول کرنے کی وجہ سے کچھ لگا کے آیا ہے۔ میں نے کہا کیا کرنے آئے؟ کہنے لگا مولوی جی میرا یہاں پہ چچا زاد بھائی ہے، اسے اسلام کی دعوت دینے آیا، سبحان اللہ، وہاں سے اسلام کی دعوت دینے آیا۔ خرچہ کس نے دیا؟ کہتا اپنی تنخواہ میں سے لگایا، وقت کیسے لیا؟ خود اس کو خون پہ قائل کیا۔ آج میری ملاقات ہوئی ہے، میں نے کہا نتیجہ؟ کہنے لگا قریب آ گیا ہے، آپ کو اس نے بلایا کہ آپ در رابطے میرے، اللہ اسے بھی مرنے سے پہلے ایمان عطا کر دے، یہ بھی اسلام دنیا سے لے جائے، اس کی بھی آخرت قبر سنور جائے۔ میں نے کہا یونس تم ایک بات تو بتاؤ کیا؟ میں نے کہا یار یہ جتنا عرصہ گزر چکا ہے، کتنے لوگ تمہارے واسطے سے ایمان قبول کر چکے، تمہاری دعوت سے اسلام قبول کر چکے، جسے قرآن کی آیات یاد نہیں ہے، احادیث یاد نہیں ہے، لیکن یہاں سے بڑا پکا ہے، کتنے لوگوں کو مسلمان کر چکے۔ خدا کی قسم کہنے لگا کہ مولوی صاحب الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے نہیں کیا، رب نے کرم کیا ہے کہ میرے ہاتھ میں اس وقت تک 9 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، 9 لوگ ہدایت کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ دوستو ایمان کی دعوت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جو بھی بزرگ فرما رہے تھے، میرے دوست مفتی صاحب کے ساتھ زیادہ آئے، یہ جتنے اکابر نے بات کی ہے، ان کی تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ صرف ایمان لے آنا یہ کافی نہیں ہے، ایمان والے گھر میں پیدا ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، ایمان لانا، جیسے ایمان لانا ضروری ہے ایسے ایمان لانے کے بعد بہت سے کام ہیں جو ہمارے ذمہ ضروری ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ میں وقت ضائع دے رہا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا میں نے دوبارہ کب آنا ہے۔ چند عام باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، بعد میں ضرورت سے معذرت کر لوں گا۔ دوستوں ایمان قبول کرنے کے بعد بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے ذمہ ہیں، ایمان کا تقاضا ہے۔ ان تقاضوں میں سے پہلا وہ میں ان دوستوں کے لیے، نومسلمین کے لیے کہتا ہوں، مبارک ہیں اسلام میں آگے، مبارک ہے وہ بہنیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آج آپ ایسی ہیں جیسے آج آپ پیدا ہوئی ہیں، کوئی گناہ ذمہ میں باقی نہیں، اللہ یہ کہ کسی کا حق دینا ہو، مار دینا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، کوئی حق ہو، بندے کا حق ہو، اس کے لیے آپ معافی مانگے۔ آپ کی ذمہ کوئی حق ہے، آج خود نیت کرے، اس پر نگاہ نہ ڈالے، آج خود نیت کرے ہم نے اپنا قرض اتارنا ہے، ہم نے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ نیت آپ کریں تو جیسے ان کو کھانا ملا ہے، اللہ آپ کے لیے اسباب کے راستے کھولیں گے، تو حق ادا کریں تو آپ ایسی ہیں جیسے آج آپ کی ولادت ہوئی ہے، ہر ایک گناہ سے پاک اور ولایت کی اعلیٰ درجے پر فائز ہو چکی ہیں۔ ہم بھی مسلمان بھی اگر ولایت کا اعلیٰ درجہ لینا چاہیں تو ہمارے لیے بھی راستہ کھلا ہے۔ آج ہم نیت کریں اور کہ اے اللہ ماضی کے جتنے گناہ ہیں، مولوی کی بات سننے تک اب تک جتنے گناہ کیے ہیں، نماز چھوڑنے کے، روزہ چھوڑنے کے، زکات نہ دینے کے، عشر نہ دینے کے، گالی نکالنے کے، غیبت سننے کے، بدنگاہی کرنے کے، جتنے گناہ کیے ہیں، اے کریم اللہ آج صرف کے دل سے توبہ کرتی ہیں، ہماری توبہ کو قبول کر دے۔ اللہ کی قسم اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ توبہ کریں، آپ کے گناہ بھی معاف ہیں، پھر حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کریں، ولایت کا آپ کو بھی بڑا درجہ ملا ہے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد اب پہلا کام کیا ہے؟ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا ہے۔ حکم دیا نماز پڑھنی ہے، حکم دیا زکات دینی ہے، حکم دیا عشر آیا تو دینا ہے، حکم جو ملا ہے، جھوٹ نہ بولنا، بدنظری نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، غیبت نہ سننا، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرنا، جو حکم اللہ نے دیا امام الانبیاء کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے،
ہم نے ان احکامات کو پورا کرنا ہے. یہ ایمان لانے کے بعد ایمان کا پہلا تقاضا ہے. اور ایمان کا دوسرا تقاضا ہے کہ ان احکامات کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا شروع کر دیں. یہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا اسے دعوت و تبلیغ بھی کہہ دیتے ہیں. احکامات کی دعوت، نماز کا حکم ہے دوسرے کو نماز کی دعوت دینی ہے، روزے کا حکم ہے دوسرے کو روزے کی دعوت دینی ہے. یہاں اس عمل کو کرنے سے جہاں آپ کو اجر و ثواب ملے گا، ذمہ داری ادا ہوگی، دوسرا راستہ آپ پر یہ ہوگا کہ آپ خود عامل بننا شروع ہو جائیں گے. آپ جب کہیں گے نا دوسرے آپ نماز نہیں پڑھتے، اس کا یہ مطلب نہیں آپ نماز کی دعوت نہ دیں. آپ قرآن نہیں پڑھتے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن کی دعوت نہ دیں. ایک عمل نہیں بھی کر رہے تب بھی آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے احکامات کی دعوت دینی ہے. اثر یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو یہ عمل کی توفیق دے دیں گے. اور دوستو تیسرا حق ایمان کا ہے دعوت ایمان. دعوت احکامات بھی ہے، دعوت و تبلیغ بھی ہے. جیسے کہ حضرت استاد محمد عبداللہ صاحب فرما رہے تھے، دعوت احکامات ممبر و محراب سے بھی ہے، خانقاہوں سے بھی ہے، جماعتوں کی صورت میں بھی ہے. لیکن دعوت ایمان جو دعوت احکامات سے زیادہ ضروری ہے. بے نمازی مر گیا، اعلان ہوگا بھائی فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، اثر کے بعد جنازہ ہے، امام بھی جائے گا، مقتدی بھی، اہل علاقہ بھی جمع ہوں گے، سب مل کے دعا مانگتے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا. مرنے والا زندہ مرنے والا اگرچہ جانتے بے نمازی ہے، زکات نہیں دیتا تھا، گالی دیتا تھا، غیبت کرتا تھا، بدماشی کرتا تھا، لیکن ایک بات کا علم ہے سارے گناہ اس میں ایمان اس کے پاس تھا. ہم مانگتے اللہ بخشش کر دے. اور خدا نہ کرے کوئی ایمان کے علاوہ چلا گیا، کفر کی حالت میں چلا گیا. آپ میں نہیں جمیع انبیاء آ جائے، انبیاء کی ہماری صحابی آ جائے، ساری امت اولیاء محدثین کیا سارے لوگ آ جائے، ساری انسانیت جمع ہو جائے، رب سے مانگے اللہ جو عیسائیت پہ مر گیا بخش دے، ہندو مذہب پہ مر گیا بخش دے، یہودی مذہب پہ مر گیا بخش دے. آپ بتائیے بخشش ہوگی؟ وجہ ایمان نہیں ہے. جو لوگ آج سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ملک میں روزانہ جاری جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہے ان کی؟ کتنی تنظیمیں تحریکیں ہیں جو دعوت ایمان کی ذمہ داری کو ادا کر رہی ہو. آپ نبیوں کو دیکھیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک سارے نبی دنیا میں آئے تو پہلا کام یہ کیا ہے کہ عقیدے کو ٹھیک کرو، یعنی ایمان لے کے آؤ. کفر کو چھوڑ دو، ایمان لے کے آؤ. ایمان کی طرف آ جاؤ. قرآن کو دیکھیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلا تقاضا ایمان، ایمان لانا، ایمان کی دعوت دینا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ دوسروں کا کہنا تنظیم تاریخ مولوی صاحب کی نہیں، میری آپ کی ذمہ داری. ایمان لانا بھی میری ذمہ داری، عمل بھی میری ذمہ داری، دعوت بھی میری ذمہ داری، دعوت ایمان بھی میری ذمہ داری ہے. اور دو آخری باتیں دوستو، ایمان کی دعوت دے دی ہے، وہ ایمان میں آ گیا ہے، اب اس کی تربیت کرنا، اس کی کفالت کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جیسے ایمان لانا آپ کی ذمہ داری، خود عمل کرنا آپ کی ذمہ داری، ایسے ہی اسلام قبول کرنے والوں کی تربیت اور ان کی کفالت کا معنی ہے ان کی ضروریات. اگر واقعات محتاج ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ کفالت ہے. اس کی رہائش سے رہائش دینا کفالت ہے. اس کو سہارا چاہیے، اس کا نکاح کے انتظام کرنا کفالت ہے. لیکن ساتھ ساتھ تربیت جو حضرت محمد استاد صاحب کر رہے ہیں، تربیت کرنا، ایک آدمی کی آپ تربیت کرنے پکا سچا مسلمان بنا دے، دائی بنا دے، اس کے بعد وہ نو مسلم جو کفر سے اسلام میں آیا آپ کے ہاتھوں تربیت ہو گئی ہے، وہ ایک کافر آپ کے ہزاروں بندوں پہ بھاری ہوگا اور سینکڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا. میں سرگودے میرے دوست عبداللہ عیسائی سے مسلمان ہوئے، میں نے کہا یار تمہارے ذریعے سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ تربیت ہوئی ہے، باریش آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، سمجھدار ہے، قرآن و سنت سمجھا پڑا ہے، دعوت کے اسلوب طریقے کار سے واقف ہے. میں نے کہا کتنے لوگ؟ کہنے لگا الحمدللہ 250 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. میرے دوست اور میں عبدالوارث، میں نے کہا بھائی عبدالوارث تم عیسائی سے مسلمان ہوئے، دعوت کے کام میں لگ گئے، تمہاری اپنی بھی تربیت ہوئی، چمکے ہو، تمہارے ذریعے سے کتنے عیسائی آ چکے؟ تو تقریباً 4 مہینے پہلے مجھے بتایا کہ 468 عیسائی میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے ہیں. سبحان اللہ، 468 عیسائی میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے ہیں. دوستو حضور کی بھی سنت تھی، صحابہ کا طریقہ تھا، آئے ایمان میں
ان کی تربیت ہوئی ہے اور انہیں یہ ذمہ داری دے دی گئی کہ اب تم نے دوسروں کے لیے محنت کرنی ہے، ان کو لانا ہے، تو آنے والے آپ تو دعوت دیں گے لیکن آنے والے ان کی تربیت میں یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں جو تنظیمیں، جو ادارے، جو افراد، جو علماء کام کر رہے ہیں وہ ہماری ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی صلاحیت لگائی، وقت لگایا، وہ بھی اپنی جان کو دہلی پہ لے کے چل پھر رہے ہیں، وہ ادارے چلا رہے ہیں۔ ان اداروں کے ساتھ دعاؤں کی صورت میں تعاون کرنا، ان اداروں کے ساتھ مال کی صورت میں تعاون کرنا، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ان اداروں کو چلانا ہے، ہم نے ان اداروں کی کفالت، آنے والوں کی تربیت کی کفالت میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو تربیت اور کفالت، اور نبی علیہ السلام کی دعوت اور کفالت، دعوت ایمان لانے والوں کی تربیت اور کفالت نے کتنا زور دیا ہے۔ وہ حدیث نبی علیہ السلام کی آپ کے سامنے ہے، ایک یہودی بچہ ہے جانے والا ہے، نبی علیہ السلام کو خبر پہنچی یہودی کا انتقال، یہودی بچہ جانے والا دنیا سے، اب 8 کلومیٹر سفر کر کے اس کے گھر پہنچی ہے، کلمے کی تلقین کی ہے، وہ مسلمان ہوا۔ نبی علیہ السلام باہر آئے، فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کی تعریف ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے میرے ذریعے سے، آپ دیکھیں نبی کی ذات ہے، نبی کی ذات ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، بھی میرے ذریعے سے اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا ہے، مجھے اللہ نے شہادت عطا کر دی ہے۔ اور اسی طرح ایک جملہ، ایک حدیث حضرت علی سے فرمائی تھی، تو تبوک کا موقع آپ نے حضرت علی کی تشکیل کی، جانے لگے جہاد کے لیے، آپ نے روک لیا اور فرمایا علی رک جاؤ، فواللہ، حضور قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، فواللہ لئن یہدی لک لئن یہدی بک رجل واحد، اے علی اگر تیرے ذریعے سے ایک بندہ، صرف ایک بندہ ہدایت پہ آ جائے، خیر لک من حمر النعم، تیرے لیے بہتر ہے سرخ اونٹوں سے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا علی تیرے لیے بہتر ہے پورا مدینہ سرخ اونٹوں سے بھر جائے اور ان سرخ اونٹوں کو تو رب کے راستے میں خیرات کر دے، تجھے اس پر اتنا اجر و ثواب نہیں ہے جتنا اجر و ثواب اس پہ کہ کوئی ایک بندہ تیرے ذریعے سے ہدایت کرا دے، آگ سے بچ جائے۔ اسلام تو سراپا ہمدردی والا مذہب ہے، سراپا رحمت والا مذہب ہے، خیر والا مذہب ہے، تم ساری خیرات کرو، اتنا اجر و ثواب نہیں۔ حضور نے فرمایا جس کے ہاتھ پر ایک بندہ مسلمان ہو جائے اللہ اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں۔ آج ان کے ہاتھ میں بندہ مسلمان ہوا، ان پر حضور کی حدیث کے مطابق جنت واجب، لیکن اس ساری کارروائی میں جنہوں نے دعوت دی ہے، پیغام پہنچایا ہے، جو ڈرائیور بن کے گئے لے کے آئے ہیں، جنہوں نے ان کو حوصلہ دیا کہ حاجی مولانا صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، جنہوں نے مال دیا، وہ سارے کے سارے اس نبی اسلام کی بشارت کی، اس خوشخبری کے مصداق ہیں۔ ان پر ان کے پر حضور اسلام کی حدیث کے مطابق جنت واجب ہو چکی ہے۔ اور دوستو نبی خود نبی علیہ السلام جتنے کام کیے، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کے کام آئے، آپ تمام کاموں کو دیکھیں، حضور اگر کسی انسان کے کام آتے ہیں تو اصل غرض اور مقصود کیا ہے کہ اللہ اسے ایمان عطا کرتے۔ آپ جو نیکی کا کام کریں، آپ علاقے میں پانی کے ٹیوبل لگا رہے ہیں، آپ دسترخوان کھانے کے سجا رہے ہیں، آپ نے بیماروں کے علاج کے لیے اسپتال قائم کر دیے، یتیم خانے کھول دیے، آپ کا مزاج نبوی کا عکس ہونا چاہیے کہ ہم یہ سارے کام کرنے ثواب ملے گا، لیکن ہماری بڑی نیت بھی ہے کہ ہمارے ان کاموں کے ذریعے سے کافر اسلام میں آ جائے۔ اور یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ یار پیسے کی وجہ تو نہ آ رہے، مت سوچیے اس بات، آپ کی اپنی ذمہ داری آیا ہے کوئی، آپ تربیت کریں، اسلام اس کے یہاں اتارے۔ حضرت موسیٰ بن انس رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس اگر کوئی غیر مسلم آتا اور کہتا ہے کہ میں ایمان لاؤں گا لیکن مجھے فلاں چیز چاہیے، بڑے سے بڑی دولت مانگتا، حضور اسے عطا کر دیتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک صاحب وہ دیکھتے ہیں کہ بکریوں کے ریوڑ ہیں، 2 پہاڑیوں کے درمیان بھی، غالباً صفوان بن عمرو امیہ، دیکھتے ہیں 2 پہاڑیوں کے درمیان میں ریوڑ، وہ کہنے لگے یہ ریوڑ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، حتیٰ مکہ کو دیکھ کے بھی مسلمان نہیں ہوئے، ریوڑ کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان لوگ ہیں تم، کفر میں ہے، حالت کفر میں مشرک ہے، لوگ ہیں تم، تو کہنے لگے اگر مل جائے تو اور کیا چاہیے، وہ اتنی بات کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہ ریوڑ کے ریوڑ مجھے عطا کر دی، ریوڑ میں دے دیے، اور پھر وہ کہنے لگے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی سخاوت سوائے نبی کی کسی اور نہیں ہو سکتی۔
اور موسیٰ بن انس ہی فرماتے ہیں جو کچھ مانگا کرتا تھا کوئی حضور کے پاس ہوتا عطا کر دیتے، لیکن پھر حضور کی زیر تربیت رہ کے، آپ کی صحبت میں رہ کے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا تھا، ایمان اتنا دل اترتا تھا کہ اس کے پاس جو ملا ہے اور جو تھا وہ سارا بھی ایمان اسلام پہ لگانا اپنی سعادت سمجھتا تھا، پھر وہ سارا لگا دیتا تھا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے دعوت، غیر مسلم کو دعوت۔ پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ غیر مسلم ہیں، ان 1 کروڑ غیر مسلموں کے لیے ایمان کی دعوت، اسلام کی دعوت، اس پر کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کی کتنی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، کتنے لوگ مان لگا رہے ہیں، کتنے ادارے تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ہم بخوبی جانتے ہیں۔ آپ وزٹ کریں پھریں، آئیے میرے ساتھ پنجاب صادق آباد سے شروع ہو جائیں اور وہ آپ اٹک تک آ جائیے، دائیں بائیں روڈ کے تمام علاقوں کو چھان مارے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو لاہور میں جا کے 1-2 ادارے ملیں گے، باقی علاقوں میں جائیں تو کوئی نہیں۔ وہاں سے آ جائیے تو شہزاد پور میں سلسلہ نظر آئے گا، پھر یہاں پہ آئے گا، سندھ کے اندر کچھ آپ کو ایسا سیٹ اپ ملے گا۔ دوستوں ہمارے ذمے تو پوری دنیا تھی، ہم پاکستان میں دعوت ایمان کا کام نہیں کر پا رہے، اس لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ یقینی جنت کا راستہ ہے، یقینی جنت کا راستہ ہے۔ اپنا مال آپ جہاں کہیں لگا رہے ہیں، آج کے بعد نیت کر لیں کہ ہم نے جہاں مال لگانا ہے، چاہے فلاحی کاموں میں ہو، نیکی کے کاموں میں ہو، ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہمارے مال کے ذریعے سے اسلام پھیل جائے، غیر مسلم کو ہدایت مل جائے۔ اس مسجد کو بھی کسی نے تعمیر کیا ہے، مال لگا ہے، اس مسجد کو بھی کسی نے تعمیر کیا، مال لگا ہے، لیکن اس مسجد کو تعمیر کرنے والے کی نیت بڑی ہے۔ اس نے کہا یہ مسجد بن جائے، یہاں نماز بھی ہوگی، اجر و ثواب ملے گا، اور یہاں پہ غیر مسلم کی تربیت بھی ہوگی۔ بتائیں نیت بڑی کون سی ہے؟ سارے ادارے چلائیں گے، چلیں گے، ہر ایک کام کی ضرورت اپنی جگہ، لیکن آج جو جمع ہوئے ہیں وہ دعوت ایمان کا موقع ہے۔ دعوت ایمان ہماری ذمہ داری ہے، فقط محمد عبدالستار صاحب کی، عبدالغفار صاحب کی، حضرات کی ذمہ داری نہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکے گا کریں گے۔ جو احباب آج اس مقدس پروگرام میں نیت کرتی ہیں کہ ہم یہ ادارہ ہے، یہ اس عنوان پہ جو ادارے کام کرنے ہیں، مسلکی تقسیم سے بالا ہو کے، جماعتی ٹائٹلوں سے بالا ہو کے، یہ رفائی اداروں کے ٹائٹلوں سے بالا ہو کے جو لوگ کام کر، اللہ نے کل قیامت میں یہ نہیں پوچھنا تمہاری تنظیم کا نام کیا تھا، تمہارے لوگو کیا تھے، تمہاری رفائی تنظیم کے شروع میں کیا لکھا تھا، بھئی کام اور ذمہ داری ادا کر کے آئے یا نہیں۔ آپ کی سعادت مندی ہے کہ آپ کے علاقے میں اتنا عظیم الشان کام ہو رہا ہے، اتنا عظیم الشان کام ہو رہا ہے جو براہ راست جنت کے حصول کا، نبی علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ جو اب آپ نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد زبان کے ساتھ بھی ہم ایمان کی دعوت دیں گے، عمل اور کردار کے ساتھ بھی ایمان کی دعوت دیں گے، اپنے مالوں کو بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونے والے ان کی تربیت اور حفاظت کے لیے پیش کریں گے۔ دعاؤں میں بھی ان مسلمین کو یاد رکھیں گے۔ وہ صرف ہاتھ کھڑا کر کے آج نیت ارادہ کرتے ہیں، نیت ارادہ کرتے ہیں۔ میں بھی آج دوبارہ اپنی نیت کی تجدید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جو آمدن دیتے، جو میرا مالی ذرائع ہے، مال آتا ہے، تو میں اپنی آمدن میں سے ایک مخصوص حصہ انشاءاللہ ان مسلمین کے لگاؤں گا۔ اور اللہ کا فضل، جب میں دعوت دینے نکلا ہوں تو دعوت دینے سے پہلے میں نے اپنی گھر والی کو دعوت دی ہے، اور اس کا ٹوٹلی زیور، جتنا زیور تھا سوائے غالباً چھوٹے کانٹوں کے، ٹوٹلی زیور اس نے پہلے پیش کیا کہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں۔ آج آپ نیت کرنے کہ ہم کریں گے، تو آپ یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم پہلے اپنے گھر سے، ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے ہر ایک نیت کرے، بچے کو جتنی پاکٹ منی دیتے ہیں نا، بچے کو جیب خرچ دیتے ہیں، اتنا بھی ہم طے کر لیں کہ روزانہ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کافروں تک پہنچانے کے لیے، غیر مسلموں تک پہنچانے کے لیے لگائیں گے، تو انشاءاللہ یہ ادارہ خود کفیل ہو جائے گا۔ پھر دائیں بائیں اور دوسرے علاقوں سے آنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ حضرات سعادتوں کو پا جائیں گے، نیک بختیوں کو، خوش قسمتوں، سعادت کو، خوش بختیوں کو پا جائیں گے، اور بڑے اجر و ثواب کو کما جائیں گے۔ اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس دعوت کو، مجھے مولانا نے نہیں کہا،
نہ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ یہ بات مجھے کیا کہیں گے کہ آپ نے کیوں کہا ہمارا بھی مزاج نہیں، لیکن میری ذمہ داری ہے قرآنی مزاج کو بیان کروں۔ قرآن کہتے ہیں غیب پر ایمان لاؤ اور غیب پر ایمان لو، نماز پڑھو، پھر کہتا ہے قرآن کہ اپنے مالوں میں سے نقلی صدقہ کرو، زکوٰۃ تو دے ہی دینی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ابتداء میں تم غیب پر ایمان بھی لاؤ گے، نماز بھی پڑھو گے اور اپنے مالوں میں سے صدقہ بھی دو گے، اور یہ صدقے کے لیے آپ کی ترغیب اتنی ہے کہ حنین کے موقع آپ نے فرمایا جو اپنے گھروں سے مال لاؤ، صدیق اکبر سارا لا رہے ہیں، حضرت عمر لا رہے ہیں، حضرت عثمان جو آپ کے داماد ہیں، آپ نے فرمایا عثمان تم، وہ کہتے 10 گھوڑے اور بڑھاؤ، 20 گھوڑے اور بڑھاؤ، 30 گھوڑے اور بڑھاؤ، 40 گھوڑے اور بڑھاؤ، بڑھاتے گئے اور عثمان بھی بڑھاتے گئے اور خوب دیا، اور نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اللہ عثمان سے اس مال دینے پر راضی ہو گئے، اور عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، جیسے نماز پڑھنے پر اللہ راضی ہوتے ہیں، حج کرنے پر راضی ہوتے ہیں، تبلیغ کرنے پر، جہاد کرنے پر راضی ہوتے ہیں، درس و تدریس کرنے پر راضی ہوتے ہیں۔ اپنے مال میں سے ان لوگوں کو حصہ دینا، اسلام کے لیے پیش کرنا، اس پر بھی اللہ بہت راضی ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی اپنے مالوں کو پیش کرنا ہے اور اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے، جیسے محنت کی ذمہ داری سمجھی ہے کہ آپ کی دعاؤں میں، آپ کی صلاحیتوں میں، آپ کے وقتوں میں، آپ کی تعلقات میں اور آپ کے مالوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے دین اور ان نو مسلمین کا حصہ ہے۔ ایسے ہی آپ نے اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے، اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس پیغام کو پوری دنیا تک پھیلانے کا، پہنچانے کا ذریعہ بننا ہے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو، آپ احباب کی تشریف لانے کو، سننے کو قبول فرمائے، اس ادارے کی تمام تر ضروریات کو پورا فرمائے اور ہمیں ضروریات کو پورا کروانے کے لیے سبب اور ذریعہ بنائے۔ تو ہماری نئی